جی السلام علیکم جی ویڈیو دیکھیے کہ ایک لڑکی تھی بیچاری، اس نے سوال کر لیا غلطی سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے. تو ذاکر نائک صاحب چونکہ علم کے بہت بڑے پہاڑ مانے جاتے ہیں یا سمجھے جاتے ہیں، خیر انہوں نے آگے سے لڑکی کو ڈانٹ پلا دی اور الٹا اس لڑکی کو مجبور کیا کہ وہ معافی مانگے سب لوگوں کے سامنے کہ اس کے سوال میں کنٹرڈکشن ہے، تضاد ہے اور اس کا سوال غلط ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، لڑکی کا سوال ٹھیک تھا. ممکن ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. جواب نہ ہونے کی صورت میں وہ آگ بگولا ہو گیا. اس کا انداز گفتگو اور انداز بیان بھی سنے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت غصے میں بول رہے تھے. یہ وہ کیا بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ بچی ہے، سوال کر لیا ہے تو کیا گناہ کیا ہے. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلامی معاشرہ ہو تو اس میں پیڈوفیلیا ہو رہا ہو، اس میں لواطت ہو رہی ہو، بچوں کے ساتھ زنا ہو رہا ہو، ایسے کیسے ممکن ہے؟ تو سوال میں تضاد ہے تو ظلم ہو گیا. تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے حضرت. آپ نے شاید کتابیں پڑھی نہیں ہیں نا. آپ عیسائیت پہ تو کمانڈ رکھتے ہیں، یہودیت پہ کمانڈ رکھتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اسلام سے آپ کا کچھ زیادہ واقفیت ہے نہیں ڈاکٹر ذاکر صاحب. آپ ذرا یہ حوالہ جات نوٹ کیجئے گا. سنن ابی داؤد ہے، جلد 4 ہے، صفحہ 253 ہے. ایک ہی روایت بیان کروں گا. جامعۃ الرسول ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 515 بحوالہ کتاب مسلم اور ابو داؤد. ٹھیک ہو گیا. طبع بیروت ہے، جلد نمبر اس کی ہے 4، صفحہ نمبر 820 کتاب الحدود. اور اس کے علاوہ مسند احمد ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ لیں سنن ابی داؤد کی مختلف روایات ہیں، کتاب مسلم اور ابو داؤد کتاب کی بہت ساری روایات ہیں، جس میں واقعہ ہے کہ حضرت ماعز کو زنا کرنے کے جرم میں جو سنسار کیا گیا، اس حوالے سے روایت لکھی ہوئی. مجھے یہ بتائیں کہ جو حضرت ماعز تھے، ان کو جو سنسار کیا گیا تو کس معاشرے میں رہ رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو سنسار کیا گیا. کس جرم میں؟ زنا کے جرم میں. تو یہ کون سا دور تھا اور کون سا معاشرہ تھا جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تبلیغ فرما رہے ہیں، لوگ دین اسلام کی طرف آ رہے ہیں؟ اس معاشرے میں ایک شخص سے ایک گناہ سرزد ہو جاتا ہے. تو اب چونکہ گناہ سرزد ہو گیا تو آپ کی منطق کے مطابق جس معاشرے میں گناہ ہو رہے ہوں، بدکاریاں ہو رہی ہوں، وہ تو اسلامک معاشرہ ہی نہیں ہوتا. تو یار عجیب ہیں آپ ڈاکٹر صاحب. کیوں نہیں اسلامک معاشرہ؟ گناہ ہو جانے سے کیا مطلب ہے کہ وہ اسلامک معاشرہ نہیں ہوگا؟ پھر تو دنیا کے ہر خطے میں، ہر کونے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گناہ ہو رہا ہے. کوئی زنا کر رہا ہے تو کوئی قتل کر رہا ہے، تو کوئی چوری ڈاکہ کر رہا ہے، تو کوئی کسی بھی قسم کے گناہوں میں کوئی نہ کوئی شخص مطلب وہاں پہ موجود ہے. ایسا ایون کلمہ گو، غیر مسلم کو چھوڑ دیں، کلمہ گو ایسے بری کارروائیوں میں موجود ہیں کہیں نہ کہیں. تو پھر دنیا میں تو اسلام کہیں ہے ہی نہیں نا. کیا خیال ہے ذاکر صاحب؟ ہوش کے ناخن لیں. اگر کوئی سوال کر ہی بیٹھا ہے آپ سے اور آپ کے پاس جواب موجود نہیں ہے تو آپ کیوں اگلی کو ڈانٹ پلا رہے ہیں؟ مثلا آپ سے کوئی کرسچن سوال کر لے گا کہ وہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہاں پہ ہے، تو آپ بڑی آسانی سے فنگر ٹپس پہ بتا دیں گے. انجیل یوحنا ہے، باب نمبر 14 ہے، آیت نمبر 16 29 30 ہے. انجیل یوحنا ہے، باب 16 آیت نمبر 7 اور 13 ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیش گوئیاں ہیں. تو انجیل متی میں پیش گوئیاں ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ میں بتا سکتا ہوں، یار مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ زیادہ بہتر بتا لو گے، نو ڈاؤٹ، کوئی بات نہیں. لیکن اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ عقل کل ہیں اور آپ کے پاس تمام سوالات کے جوابات موجود ہیں، اور کسی سوال کا جواب آپ سے نہیں بن پا رہا تو آپ سوال کرنے والے کو ٹارگٹ کر لیں گے، اس کی انسلٹ کریں گے. گھٹیا کام ہے یہ ڈاکٹر صاحب، بہت نازیبہ حرکت کی آپ نے. آپ کو چاہیے آپ معافی مانگیں اس بچی سے، آپ معافی مانگیں اور پوری امت مسلمہ سے معافی مانگیں کہ ایک بچی نے آپ سے سوال کیا اور آپ آگے سے تڑ گئے. آپ میں کوئی انسانوں والا وہ مطلب رویہ نہیں. معذرت کے ساتھ، آپ کو شاید یہ برا لگے، آپ تک میری آڈیو شاید پہنچے نہ پہنچ گئی تو آپ کو بہت برا لگے گا، لیکن یہ انسانوں والا رویہ نہیں تھا. مسلمانوں والا یا مومنوں والا بہت دور کی بات ہے، انسانوں والا رویہ نہیں. کوئی بھی نارمل انسان ایسے نہیں کرتا کہ سوال کرنے والے پہ چڑھ دوڑے. جواب نہیں آتا، آپ بولیں میں اس پہ تحقیق کر لوں گا، میں اس وقت کوئی آپ کو جواب نہیں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے؟ تو شڑل مارنے سے یا اگلی کی انسلٹ کرنے سے اس طرح تھوڑی آپ علمی شخصیت ثابت ہو جائیں گے. مہربانی کریں، معذرت کریں، معذرت کی ویڈیو ریکارڈ کروائیں اس بچی تک، معذرت کریں آپ.